वफाकी बजट 2020-21 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। फाइनेंस बिल सेनेट में भी टेबल कर दिया गया है। नाज़रीन, जैसे कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि रेलवे के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जो PSDP है, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके लिए 650 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि वफाकी जो ये माली साल 2020-21 का बजट कौमी असम्बली में पेश किया गया। हमारे नुमाइंदे जो कि बिजनेस को और इकोनॉमिक अफेयर्स को डील करते हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ हिस्सा हैं हमारे इस ट्रांसमिशन का, हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन, GDP की जो शरह है वो 2.1 पर जो है वो लाया जाएगा। इसको आपको नाज़रीन आपसे शेयर कर लें कि 72 खरब रुपए यानी 72 ट्रिलियन का बजट तकरीबन पेश कर दिया गया है माली साल 2020-21। अब इस बजट में ये कुछ मदें जो है वो आपसे शेयर की हैं कि किस मद में कितना पैसा रखा गया है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 650 अरब रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट और राना इफ्तिखार इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, इनसे बात करते हैं। हसन तारिक भट्ट, मैं आपसे पूछना चाहूंगा को थोड़ा सा मतलब एक जनरल सी डिटेल्स दीजिएगा ताकि फिर आगे स्पेसिफिक डिटेल्स में हम एंटर होंगे कि कैसा बजट किया गया है, क्योंकि आप ही बल्कि मुझे ऑफ एयर बता रहे थे कि कोरोना एम्ड बजट है, एम्ड एट कोरोना बजट है, तो जरा शेयर कीजिएगा कि कैसा बजट पेश किया गया है। जी रिजवान भाई, जैसे कि पहले मेरे और आपके दरमियान गुफ्तगू भी हुई, इस बजट का जो मकसद है वो इकॉनमी को रिवाइव करना है, क्योंकि कोरोना की जो ये ग्लोबल एक पैंडेमिक है, इससे जो इंटरनेशनली जो डिमांड है वो हर्ट हुई, हमारी लोकली जो हमारी मईशत है वो बुरी तरह मुतासर हुई, हमारी जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं उनके अंदर तकरीबन 900 अरब का तकरीबन शॉर्टफॉल आया। इसके साथ साथ लॉकडाउन और उसके साथ साथ की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उससे काफ़ी हद तक जो हमारी इकनॉमिक जो माशी सरगर्मियाँ हैं वो बुरी तरह मुतासर हुई हैं। और इस बजट का मकसद भी यही है कि जो माशी सरगर्मियाँ हैं उनको दोबारा बहाल करना है, ताकि जो मईशत का पहिया है वो चले, जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं वो दोबारा बहाल हों, उनके अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो दोबारा रीजेनरेट हों और इसी तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और यही वो तसलसल है जिसके साथ जो एक माशी तसलसल, जो माशी इस्तेकाम का जो तसलसल था जो पिछले 2-3 सालों से जिसको मेंटेन किया जा रहा था, वो भी बुरी तरह इसी जो है वो वायरस की वजह से हर्ट हुआ है। तो उसी की तरफ हम दोबारा जाना चाह रहे हैं। इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल आपके सामने पेश करता चलूं कि 94.9 बिलियन का ये तकरीबन 72 खरब रुपए हैं, इससे जायद का ये बजट है। इसके अंदर अगर हम इसकी जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी देखें तो 63 खरब के जो है इसके अंदर वो वसाइल का तखमीना लगाया गया है। अगर हम इसके वसाइल का कुछ जरा बारीकी से देखें तो जो FDR की जो वसूलियां हैं वो 49 खरब और 63 अरब की जो है वो FDR की वसूलियां हैं। इसी तरह जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 11 खरब और 9 अरब की जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो ये वो तमाम वसाइल हैं जिनको इंश्योर करके, जिस तरह के आपने भी कहा, हमाद अजहर ने अपनी बजट स्पीच के अंदर भी कहा कि 70 बिलियन जो हैं वो कोरोना से निमटने के लिए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा सरकारी शोबे का जो तरक्याती प्रोग्राम है 1324 अरब का, उसमें 650 बिलियन थ्रू फेडरल एंड 674 थ्रू प्रोविंसेस वो मुख्तस किए गए हैं। ये तरक्याती प्रोग्राम चलेंगे तो ऑटोमेटिकली रोजगार के मौके पैदा होंगे, जो माशी सरगर्मियां हैं वो चलेंगी। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। बजट पर ही डिस्कशन जो है वो जारी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बजट के हवाले से जो है वो इजलास हुआ, बजट पेश किया गया और अब बजट के हवाले से ही ट्रांसमिशन और हमारा प्रोग्राम जो है वो भी आज एक्सक्लूसिवली डेडिकेट किया गया है बजट पर, चूंकि अगले मालियाती साल का 2020-21 का बजट पेश कर दिया गया। हसन तारिक भट्ट, राना इफ्तिखार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू जारी थी बजट के हवाले से ही, कितना बजट जो है वो पेश किया गया, 72 खरब 95 अरब का बजट पेश किया गया। आसमा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हसन से जो है वो सवाल पूछूं ताकि फिर हम टू कीप द बॉल रोलिंग। जी बिल्कुल आगे। अच्छा हसन, मैं ये मुझे थोड़ा समझाइएगा नाज़रीन को भी कि किस तरह से हम इस बात को मेक श्योर करें कि टैक्स कोई नया नहीं लगाया गया है, तो आमदनी में इजाफा, खर्चों में इजाफा किस तरह से डील किया जाएगा, टैकल किस तरह से किया जाएगा, यानी फलसफा क्या है बजट का? रिजवान साहब, वेरी गुड क्वेश्चन। और मैं आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द नंबर्स, और अगर हम देखें तो इस दफा यही शो है, इवन जो हमाद अजहर साहब ने भी कहा कि कोई नया टैक्स नहीं लगा, यहाँ पर जो फिगर्स हैं ना दे एक्चुअली शो के डिस्पाइट हमारी रिसोर्स अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, यानी अमाउंट टैक्स कलेक्टेड का जो तखमीना है वो बड़ा है, मगर इंस्टेड ऑफ एडिंग अ न्यू टैक्स उसको
مزید سیکٹرز میں اس کو دائرہ کار میں لے کے آیا جا رہا ہے. اور یہی جو آپ کی بیسک اکانومی کا پرنسپل بھی ہے کہ ادھر آپ ورٹیکلی اسٹیک اپ کرنا شروع کرتے ہیں ٹیکسز کو, یا آپ اس کو ایگزیکٹلی آپ اس کو زیادہ لوگوں کو دائرہ کار میں لے کر آئیں. اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ کم کرنے کا مارجن مل جاتا ہے, اور ڈائریکٹ ٹیکس آپ زیادہ لے سکتے ہیں, زیادہ لوگوں کو ٹیکس کے دائرہ کار میں لا کے ٹیکس دیا جا سکتا ہے. اس بجٹ میں نیا ٹیکس اس لیے بھی نہیں لگایا گیا بیکاز آلریڈی کرونا وائرس سے ہماری معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ رواں مالی سال ناٹ دا 2021 دا 1920 کے اندر ہمیں 1200 ارب کا جو انپریسیڈنٹڈ ہے ایک اکنامک ریلیف پیکج دیا گیا. ٹھیک ہے, اس کے اندر سوشل پروٹیکشن کے جو ہے وہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان, جو کہ بعد میں بڑھا کے 1 کروڑ 60 لاکھ خاندانوں تک بات پہنچ گئی. تقریباً اس کے اندر آلموسٹ اب تک تو 100 ارب سے زیادہ جو ہیں وہ ڈسپرس کیے جا سکے ہیں. نیکسٹ ایئر میں اس کے دائرہ کار کو بڑھا کے 208 ارب کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ 70 بلین علیحدہ جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں. تو اگر ہم صرف 1200 کو ہی مزید ڈائسیکٹ کریں تو اٹ واز اے ہیوج پروگرام تاکہ اکانومی کو کک سٹارٹ کیا جا سکے. اس کے اندر تقریباً 200 ارب رکھے گئے دہاڑی داروں کے لیے, اس کے علاوہ 50 ارب رکھے گئے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے, 250 ارب 250 بلین رکھے گئے جو گندم کی خریداری کے لیے. تو یہ سارے وہ اقدامات تھے تاکہ اکانومی کو کک سٹارٹ کیا جائے. اسی فلسفی کو اس سال کے بجٹ میں کے اندر بھی اوور لیپ کیا گیا. یعنی ہم چاہتے یعنی حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ ایسا بجٹ بنایا جائے جو کہ بزنس فرینڈلی ہو, ایکسپورٹ سیکٹر فرینڈلی ہو, موسٹ امپورٹنٹلی امپلائمنٹ فرینڈلی ہو, تاکہ یہ تمام سیکٹرز ریوائیو ہوں گے آٹومیٹکلی معیشت کا پہیہ چلے گا. اور وی ول بی جو ایک معاشی استحکام کا جو تسلسل تھا جس کی 2 سال محنت کر کے جس کو جو ہے وہ ایک مضبوط پوائنٹ پہ لائے, اور کورونا نے اس کو مکمل طور پہ ڈسٹرب کر دیا تاکہ اس پوائنٹ کو دوبارہ اچیو کیا جا سکے. دس واز دی آبجیکٹو آف دس ہول بجٹ. اچھا جی, بہت سارے فیکٹرز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور پچھلے دنوں ہم یہ دیکھ رہے تھے وزیر تعلیم کو میں نے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے دیکھا, انہوں نے کہا کہ جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ تعلیم کو لے کر جو بجٹ ہے پاکستان کے اندر وہ کم کیا جا رہا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی چیزیں جو ہے فائنلائز نہیں ہوئی ہیں, اس پر بات نہیں کی جانی چاہیے, لیکن اب تو حتمی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, بجٹ پیش کر دیا گیا ہے. کچھ بتائیے گا حسن طارق بٹ کہ تعلیم کے حوالے سے حکومت نے کتنا بجٹ مختص کیا ہے, اور کیا اہداف ہیں جو اس سال ہمیں گورنمنٹ حاصل کرتے ہوئے دکھائی دے گی, اس کے لیے اسٹرگل کرے گی؟ جی بالکل. جو ایجوکیشن ہے ہمیشہ سے ہمارا یہ ایک پرائرٹی رہی ہے اس گورنمنٹ کی کہ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ انویسٹ کیا جا سکے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے پی ایچ ڈی پی کے اندر بھی اسپیشل جو ہے وہ اس حوالے سے ایلوکیشن کی گئی ہے, تقریباً 30-40 بلین ہے. اس کے علاوہ جو ہائر ایجوکیشن ہے جی وہ سیپریٹ ہے. اس کے علاوہ آئی تھنک آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریکال دا نمبر آف دا ٹاپ آن مائی ہیڈ, بٹ آئی تھنک اٹس کلوز ٹو آئی تھنک دیٹ اٹ سیلف از کلوز ٹو 20 بلین. تو یہ تمام جو ہے جو یہ رقوم ہے. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ایون آپ کا جو پی ایچ ڈی پی ہے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام, ان حالات میں کم وسائل کے باوجود اگر آپ آلموسٹ 13 کھرب کا جو ہے وہ سرکاری شعبے کا ترقیاتی پروگرام دے رہے ہیں, تو اسی سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. اور یہی امپلائمنٹ کے لیے آپ کو آبویسلی جس کو کہتے ہیں ٹرینڈ ورک فورس بھی چاہیے. تو ان دی اینڈ آف دا ڈے ایک ٹرکلنگ ڈاؤن افیکٹ ہوگا جس کے ساتھ آٹومیٹکلی جو ڈاؤن ورڈ جو پوری چین ہے وہ آٹومیٹکلی اس سے مستفید ہو سکے گی. تو ڈیفینیٹلی ایجوکیشن پلس ہائر ایجوکیشن کے لیے کافی اچھے پروگرام رکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم کا احساس پروگرام ہے, وزیر اعظم کا کامیاب جوان پروگرام ہے. یہ وہ سارے پروگرامز ہیں جو یوتھ کو امپاور کر رہے ہیں, آپ کے نوجوانوں کو امپاور کر رہے ہیں, ان کی روزگار کے ساتھ ساتھ انفیکٹ نوکریوں کے لیے ان کو پریپیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹلی اس میں ان کے لیے امپلائمنٹ اپرچونٹیز جو ہیں وہ اچھا ان کی طرف لے کے جا رہی ہیں. جیسے بزنس فرینڈلی آپ نے کہا کہ بزنس فرینڈلی بجٹ ہے, رانا صاحب سے بھی جو ہے وہ اگلا سوال ہوگا. بزنس فرینڈلی کس طرح سے کاروبار کو بڑھایا جائے گا, کس طرح سے کون سے انسینٹیوز رکھے گئے ہیں اس بجٹ میں جو کاروباری برادری مطمئن بھی ہو, خوش ہو, اور ایک سال اگلا جو ہے وہ ان کے لیے ٹھیک ثابت ہو؟ دیکھیں جی, جب آپ بزنس فرینڈلی کی بات کر رہے ہیں تو بزنس فرینڈلی سے مراد یہ ہے کہ آپ کی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز, آپ کی انڈسٹری, آپ کے ٹریڈرز, آپ کے ایکسپورٹرز, یہ وہ تمام سیکٹرز ہیں جو اکانومی کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان کو اسٹڈی کریں, ان کو کس طرح کی مراد دی گئی ہیں. ہم نے دیکھا کہ پوائنٹ آف سیلز کے اوپر جو سیلز سیکٹرز کو ادا کیا گیا, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے سیکٹرز ہیں جہاں پر انسینٹیوز دیے گئے, جس میں ایگریکلچر سیکٹر بھی شامل ہے. اگر ہم صرف کنسٹرکشن سیکٹر کو ہی لے لیں, یہ وہ سیکٹر ہے جس کے ساتھ ہر چھوٹا شعبہ جڑا ہوا ہوتا ہے. جیسے ایک تعمیراتی شعبے کے ساتھ آپ کو کے ساتھ سیمنٹ کی پیداوار بھی شامل
شامل ہے. اس کے ساتھ آپ کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سیمنٹ میں کچھ میرے خیال میں 1.7 روپے پر کلو جو ہے وہ کیا گیا ہے, اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے جی, سیمنٹ آپ کا وہ خام مال ہے جس سے آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے. تو 1.7% جو اس کے اوپر ٹیکس میں جو کمی کی تجویز ہے, اس سے آپ کا سیمنٹ سستا ہوگا. جب وہ سیمنٹ سستا ہوگا تو ایزیلی اپلائیبل ہو جائے گا, زیادہ جو ہے وہ ہماری انڈسٹری اس سے بینیفٹ کرے گی. اور یہ چیزیں ان ٹینڈم چل رہی ہیں. دیکھیں آپ کی کنسٹرکشن سیکٹر کو بھی کھولا گیا جہاں پر سیمنٹ کی ڈیمانڈ ہے. تو اگر آپ نے کنسٹرکشن سیکٹر کو انسینٹیوائز کرنا ہے تو آپ سیمنٹ کو سستا کر کے بھی انسینٹیوائز کر سکتے ہیں. تو یہ ہینڈ ان ہینڈ چیزیں چل رہی ہیں. دی آبجیکٹو اگین از ٹو ری جنریٹ دی اکانومی, اس کو واپس سرگرمیوں کی طرف لے کے آنا اور بحال کرنا. صحیح. حسن طارق بٹ, آج ہمارے ادارے کے حوالے سے بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑا خوش آئند ہے. جو ایک اسٹیپ لیا گیا ہے, ایک فیصلہ کیا گیا ہے, اس کو ڈیجیٹلائزیشن کی جانب لے جانے کے لیے, ڈیجیٹل کرنے کے لیے ایک بجٹ مختص کیا گیا ہے. کچھ اس بارے میں بھی مجھے بتائیے گا. ساتھ ہی ساتھ جو اکوپمنٹ ہمیں چاہیے ہے پی ٹی وی کو مزید جدید بنانے کے لیے, جس کا بہت سالوں سے ہمیں انتظار ہے کہ جی کب کوئی اس پر دھیان دے, کب ہمیں یہ فنڈز ملے اور کب ہم اس کو مزید بہتر سے بہترین بنا سکیں, اس پر آج بات ہوئی ہے. کچھ بتائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے, خاص طور پر جو دیکھتے ہیں روزانہ پاکستان ٹیلی ویژن کو؟ جی, پی ٹی وی کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے آئی تھنک دو ہیں. ایک تو ماڈرنائزیشن آف کیمرہ اکوپمنٹ ہے اینڈ پروڈکشن اکوپمنٹ, اور ساتھ دوسرا مت ہے, یہ میں آپ کو 2 ہیڈ بتا رہا ہوں جو پی ایچ ڈی پی کے اندر جو ان کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ڈیجیٹائزیشن ہے 6 کروڑ روپیہ ایک ہے, اور آئی تھنک 6 اور 10 تقریباً یہ 16 کروڑ روپے بنتے ہیں. تو اگین آپ نے بات کی ڈیجیٹائزیشن کی. دیکھیں وین یو ٹاک اباؤٹ ڈیجیٹائزیشن تو اس میں پھر کیمرہ اکوپمنٹ انوالو ہے, سوئچز انوالو ہیں, پورا ایک سائنس ہے. تو ایک لحاظ سے بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس کو جو ہے وہ پی ایچ ڈی پی کے اندر اس کو اس دفعہ اس کے اندر اسپیشل اس کو توجہ دی گئی ہے. دس ایکچولی شوز کہ وی آر آن ٹارگیٹ. ٹھیک ہے, یہ چیز ان سائٹ ہے اینڈ ایونچولی وی ول بی موونگ ٹوورڈ جو آپ ہماری نشریات ہیں ان کی ڈیجیٹائزیشن کی طرف ایونچولی وی ول موو ٹوورڈ اٹ. صحیح. اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ جی ڈی پی کو 2.1 پر لایا جائے گا, شرح نمو جو ہے جو وہ ہے, ذرا جی ڈی پی ڈیفینیٹلی متاثر ہوئی ہوگی کرونا سے, اور آگے بھی جو ہے وہ اینٹیسپیشن ہے کہ کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا فرق پڑے گا. یہ کیا فلسفہ ہے؟ رضوان بھائی 2.1% یہ ہماری شرح نمو ہے. ٹھیک ہے نا. ایون تھوڑا سا آپ کو ہمیں اس کی ماضی میں جانا ہوگا کہ 3.5% پہ ہم فلوٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, کرونا آ گیا, بیڈلی ہٹ ہماری اکانومی ہوئی. ہم کل کے دن جو اکنامک سروے لگے اس کی لانچنگ میں مشیر خزانہ نے کہا کہ 0.4%, ویری ڈس اپوائنٹنگ 0.4%. اب اس کو ریوائز کرنا ہے. تو جسٹ امیجن کہ فرام 0.4% to 2.1% کا میں کتنے زیادہ اسٹیپس انوالو ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو اٹ سیلف فگر کو اگر آپ آئسولیشن میں دیکھیں گے تو کنسرنز آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں, مگر اس فگر کو آئسولیشن میں دیکھنے کے بجائے پہلے یو ہیو ٹو اس کی تھوڑی ہسٹری پیچھے سے دیکھیں کہ ہوا کیا. دیکھیں یہ وہ ٹائم ہے جس کے اندر ہم پوسٹ کر رہے ہیں 0.4%. اس میں پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ ایک طرح سے آپ کی سمجھیں کہ فریز سی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. انٹرنیشنل ٹریڈ کا برا حال ہے. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل ڈیمانڈ کا انتہائی برا حال ہے. جو آپ کے ہائی ڈیمانڈنگ کنٹریز ہیں جہاں پر ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے, جیسے آپ کے یورپ ہے, یو ایس اے ہے, اس کے علاوہ جو اور ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان کی یہاں ڈیمانڈ جو ہے وہ لٹرلی نوز ڈائیو کر گئی ہے. ایسے حالات کے اندر آپ 0.4% پوسٹ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کی مؤثر پالیسیاں ہیں تھوڑا سا ہمیں ان کو ایکسرے کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ایون دو کی حالت یہ تھی کہ آپ کے اس کے باوجود کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 بلین سے ہم 3 بلین کے اوپر لے آئے کرنٹ اکاؤنٹ والا. ٹھیک ہے. -73% وچ از ویری امپریسو. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اس کے ساتھ جو ریزروز ہیں وہ آلموسٹ 18 بلین, اور ایئر اینڈ پہ آپ 18 بلین کو کراس کریں گے. دس شوز کہ پالیسی ساؤنڈ تھی. اب بیچ میں ایک وبا آ گئی, اس وبا نے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جاتا. ہاں جی. یہ مشیر خزانہ یہ وبا ہی نا, تو ایک ہمیں اس سے سہولت بھی ملی ہے, اور وہ جو ہمیں بیرونی قرضے دینے تھے ان کے اندر جو ایک ہمیں ٹائم مل گیا یا وقت مل گیا ہمیں تھوڑا کہ آپ ان قرضوں کی ادائیگی کر سکتے ہیں. یہ بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے حسن کہ کتنے قرضے جب سے موجودہ حکومت آئی ہے ہم نے اتار دیا, کتنا قرض, کیونکہ قرض کو لے کر بہت زیادہ موجودہ حکومت اقتدار سنبھالنے سے پہلے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتی رہی گزشتہ حکومتوں کو. کتنے قرضے ہم دے چکے ہیں, اب کیا ہم نے ہدف رکھا ہے کہ موجودہ یہ جو مالی سال ہے اس میں کتنا مزید قرض ہم اتار پائیں گے؟ جی
जो इस वक्त करंट ईयर है इसमें 5,000 अरब के जो हैं वो हमने कर्जे वापस इसके साथ जो अगर हम नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो हमने नेक्स्ट ईयर में तकरीबन 3,000 प्लस उतारने हैं। 3,000 ये तो हमारा टारगेट है। दूसरा, अगर हम कर्जों की थोड़ी सी बात करें, ये ध्यान में रखें कि हमारे कर्जे जो वक्ती तौर पे बड़े हैं उनमें एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हमने आप ये देखें कि हमारा जो रूपी जो है वो उसकी वैल्यू करेक्ट हुई है, उसकी वैल्यू में करेक्शन की वजह से भी हमारे कर्जे बढ़ गए। तो एज सच हमारे कर्जे उस टर्म में नहीं बढ़े कि हमने लिए हैं, ये कुछ रिवैल्यूएशन की वजह से बढ़े। मगर जो यहाँ पर इंप्रेसिव चीज ये है कि वो ये है कि इन तमाम हालात के बावजूद भी हमने 5,000 अरब रुपए के कर्जे वापस किए हैं और 3,000 अरब रुपए के कर्जे मजीद वापस कर दिए। और ये सबसे बड़ा फिगर है अभी तक जो है आसमा, एक साल में 5,000 अरब रुपए के कर्जे वापस नहीं किए गए थे और ये डेफिनेटली वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है। ऑस्टेरिटी ड्राइव भी इसी वजह से चलाई गई थी। हसन तारिक भट्ट, माली मसाइल पर काबू पाना है, लेकिन माली वसाइल जो हैं उनसे हमें फायदा भी उठाना है। सयाहत एक ऐसी चीज जो हमें बहुत ज्यादा माली फायदा दे सकती है, इस पर बहुत ज्यादा हमें संजीदा भी दिखाई देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इक़दाम भी किए जा रहे हैं, अहकाम भी देते हैं, हिदायत भी जारी करते हैं। मौजूदा बजट में क्या किया हुकूमत ने इसके लिए? जी, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। आपको पता है कि सियाहत, टूरिज्म, एनवायरनमेंट इस हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। और अगर हम जारी अखराजात जो करंट एक्सपेंडिचर हैं 63 खरब 45 अरब के, अगर हम उनको थोड़ा सा ज़रा क्लोजली स्टडी करें तो हम देखेंगे कि जनरल पब्लिक सर्विस के अंदर 44 खरब मुख्तस हैं अपना खर्च किए जाएंगे। पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी अफेयर्स के लिए, इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए 71 अरब रुपए, और खसूसी तौर पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन उसके अंदर भी बाकायदा अमाउंट मुख्तस है 435 मिलियन की एंड 31 मिलियन की, सॉरी। इसी तरह हाउसिंग एंड कम्युनिटी के लिए 35 अरब, सॉरी। हेल्थ अफेयर्स एंड सर्विसेज के लिए 25 बिलियन, रिक्रिएशन, कल्चर एंड रिलीजन के लिए 9.8 बिलियन, तो एजुकेशन 83 बिलियन, यानी ऑलमोस्ट जो उनके साथ जो रिलेटेड सर्विसेज को मिला के अगर कैलकुलेट किया जाए तो दैट 83 बिलियन। इसी तरह खुसूसी तौर पे सोशल प्रोटेक्शन, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 230 बिलियन। तो आपकी वो टूरिज्म वाली बात भी होगी कि टूरिज्म के लिए हमने देख लिया कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन समेत दीगर कई ऐसे मनसूबाजात हैं जो विच आर टारगेटेड एट टूरिज्म, उसके साथ साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एज वेल। हसन तारिक भट्ट, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा रहा आपके साथ जो भी आपने सारी डिटेल हमसे शेयर की। आप दोनों हज़रात के वक्त के लिए बहुत शुक्रिया।